وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ 3 جنتی خواتین حضرت آمنہ کے پاس آئی تھی۔ یہ اسی موقع پر حضرت آمنہ فاطمہ بنت عبداللہ الثقیفہ فرماتی ہیں میں اس موقع پر موجود تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عجیب ایمان افروز مشاہدات دیکھی، عجیب و غریب ایمان افروز مشاہدات دیکھے۔ فرماتی ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ٹائم ولادت ہونے لگی تو فرماتی ہیں کہ اس طرح لگتا تھا کہ ہر شے نور میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ بیان کرنے والی فاطمہ بنت عثمان عبداللہ الثقیفہ ہے۔ فرماتی ہیں جس طرف جس گھڑی میں دیکھتی مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا۔ آگے فرماتی ہیں کہ اجرام سماوی زمین کی طرف اس طرح جھک رہے ہیں جیسے زمین کو بوسہ دینا چاہتے ہو۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس سات سعید میں سارا گھر نہیں، سارا علاقہ نہیں، سارا محلہ نہیں، بلکہ پوری کائنات جو ہے اس میں نور کا سیلاب آ گیا۔ یہ آپ فرماتی ہیں ہر چیز جو تھی وہ چاندی میں نہا گئی، ہر شے ہر چیز چاندی میں نہا گئی۔ پھر فرماتی ہیں کہ اس موقع پر عناصر کائنات ہی نہیں بلکہ ساکنان عرش بھی فرماتے ہیں کہ حرکت میں آ گئے۔ ہر شے آج تعریف بیان کر رہی تھی، ہر شے آج رقص میں تھی کہ کیا کام ہونے والا ہے۔ ہر شے بول رہی تھی کہ آج ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج اس کی آمد ہے۔ تو عثمان فاطمہ بنت عبداللہ الثقیفہ فرماتی ہیں کہ میں جس طرف اپنی نظر کو پھیرتی مجھے ہر وقت ہر جگہ وہاں پر نور ہی نور نظر آتا۔ سامعین عزیز وقار، اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا مشاہدہ کیا ہے، میں نے جس ٹائم حضور کو جنا تو میری کیا کیفیت تھی، میری کیا طبیعت تھی۔ آپ فرماتی ہیں الفاظ سنیں، فلما ولدتہ خرج منی نورا اضاءت لہ قصور الشام فولدتہ نظیفا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس روز حضور جانے کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی، جس ٹائم حضور کی ولادت ہوئی، فرماتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے ایک نور جدا ہوا، مجھ سے ایک نور خارج ہوا جس کی روشنی میں مجھے شام کے محلات بھی نظر آئے۔ اب خود وہ مدینہ میں موجود ہے، فرماتی ہے میں نور کو پیدا کر رہی ہوں لیکن اس نور کی روشنی اتنی ہے کہ میں جس طرف دیکھتی ہوں، شام کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے شام کے محلات نظر آتے ہیں، میں بصرے کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے بصرے کے محلات نظر آتے ہیں۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے سے اللہ رب العزت نے تمام جبات اٹھا لیے اور میں نے ہر جگہ شام کے محلات دیکھے۔ آپ کی دوسری روایت ہے، آپ فرماتی ہے رأیت کان شہابا خرج منی اضاءت لہ الارض۔ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور کا شعلہ جدا ہوا، اس نے پوری زمین کو روشن کر دیا۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، رأیت کان شہابا خرج منی اضاءت لہ الارض، کہ جس ٹائم میرے سے ایک نور خارج ہوتا ہے تو میں اس نور کو دیکھتی ہوں، اس نور نے نہ صرف میرے گھر کو بلکہ پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اسی قدر احتشام تیسری روایت حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ جو میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے سب سے پہلے جو لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ آتا ہے نا کہ بھئی جھنڈے آپ لوگ لیتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، کس نے آپ کو بولا ہے کہ جھنڈے لگائیں؟ حضرت آمنہ کے سنے الفاظ، اور اس کی آپ کو میں حوالہ بھی دیتا ہوں 3 کتابوں کے حوالے۔ سب سے پہلے حوالہ جو ہے السیرۃ الحلیہ، کتاب نمبر جلد نمبر 1 ہے اور اس کی صفحہ نمبر 109 ہے۔ دوسری کتاب کا نام السیرہ نبویہ ہے اور اس کی 39 نمبر صفحہ نمبر ہے۔ تیسری روایت بھی سنیں، الانوار المحمدیہ النبہانی ہے یہ، اور اس کے صفحہ نمبر 33 میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ روایت کے الفاظ سنیں، آپ فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ۔ فرماتی ہیں کہ جس ٹائم میرے بدن سے ایک نور جدا ہوا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس نور کے سامنے جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جاتے ہیں شام میں جا کر جھنڈا گاڑ کر آتے ہیں، فرماتے ہیں پھر مغرب کی جانب جاتے ہیں، مغرب کی جانب جا کر جھنڈا گاڑ کر آتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے کعبۃ اللہ کی چھت پر آ کر، کعبۃ اللہ کے درمیان میں آ کر
جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، تو گویا معلوم یہ ہوا کہ جھنڈے لگانا میری اور آپ کی سنت نہیں، جھنڈے لگانا حضور کے میلاد پر اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا رأیت ثلاثة اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور جان کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔